السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں نے بڑا غور و غوض کیا اور سوچا اس بات کو. سجیشنز کافی تھی دوستوں کی کہ سپریم کورٹ بار کے سینئر رپورٹرز یا جو یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں وہ نقطہ نظر تو دیتے ہیں. آپ تو وہاں موجود نہیں ہوتے, تو میں جو خبر دیتا ہوں, میں چاہے موجود نہیں ہوتا, سہیل خان وہاں موجود ہوتا ہے اور کئی دوست موجود ہوتے ہیں جو مجھے وہاں کی اندر کی خبریں شیئر کرتے رہتے ہیں. جس دن میں ہوا یا میرا ایسوسیٹ چلا گیا, سہیل خان ایک وہ آدمی ہے, وہ انسان ہے کہ میں اس کو لائرز موومنٹ کے دنوں سے جانتا ہوں, اور اس نے کوئی شارٹ راستے نہیں لیے, اس نے کوئی ایسی سیڑھی نہیں اپنائی کہ ججوں کے چیمبر میں جا کر بیٹھے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہے سامنے سچ کہہ دیتا ہے. یہی اس کی کامیابی کا راز ہے. اور بڑی دیر سے اس نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے ان کا اپنا چینل موجود ہے. مجھے اکثر آپ نے ان کے چینل پہ دیکھا ہوگا. میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ ان کو اپنے چینل پہ مدعو کیا جائے. اور اصل 2-3 خبریں انہوں نے بڑی بریک کی تھی. پہلی تو واضح طور پر سینئر ججز کے حوالے سے ان کا بھی کہنا یہی تھا, میرا بھی یہی تھا کہ سینیورٹی قائم کے آرٹیکل 177 کے تحت کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ جج تعینات ہونا چاہیے. آرٹیکل 177 بڑا کلیئر ہے. میں نے آج وہ ساتھ رکھی ہوئی ہیں, میں چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو. 177 کے تحت کوئی سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے. ایکٹنگ چیف جسٹس اگر بنانا ہو آرٹیکل 170 ہے, اس میں سینئر موسٹ جج کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ اسے ایکٹنگ چیف جسٹس اگر بنانا ہے تو یہاں کس طرح آپ نے بنانا ہے, وہ ایکٹ کر سکتا ہے. اور ایکٹنگ جج تعینات ہونے ہو سپریم کورٹ کے اندر, آرٹیکل 181 ہے. ایڈ ہاک جج, آج اس میں بھی بات کرنی ہے ہم نے, آرٹیکل 182 کے تحت ہے. اور ہم نے آرٹیکل 193 کے تحت بھی بات کی تھی کہ وہاں بھی کوئی سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے, اور ان کی دی ہوئی خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے ہمارے دوستوں کو سبکی اٹھانا پڑی. پہلے تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اپنا میں سورس تو نہیں پوچھ سکتا آپ سے سہیل صاحب, لیکن ایک بات تو ہے کہ آپ کا تجربہ بھی اتنا ہے, جو بات آپ نے کی تھی وہی سچ ثابت ہوئی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ نے جو کمپلیمنٹس پیش کیے بہت شکریہ آپ کا, آپ کی محبت ہے. اصل میں یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا تھا اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے تھے, آپ میرے ساتھ پروگرام میں آئے بھی ہوئے تھے, اور وہی بات تھی کہ جو ججز کی جو تعیناتی ہے, جو ایلیویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ جو جسٹس فقیر محمد کوثر والے کیس میں جس طرح ہیلڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے, پی ایل ڈی وہ جو آپ بتا رہے ہیں نمبر سپریم کورٹ 939, اس میں جو ہے انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو تعیناتی ہوتی ہے, جو ایلیویشن ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہائی کورٹ کی ججوں سے, تو وہ بالکل میرٹ پر ہونی چاہیے. اور بہرحال وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں تو ہم نہیں جائیں گے, لیکن یہ جو یہاں پہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جب اجلاس ہوا, اور انہوں نے پہلے اجلاس میں تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کی ایلیویشن کو ان کی منظوری دی, ریکمنڈ کیا سپریم کورٹ میں ایز اے جج. لیکن جو جسٹس محمد علی مظہر تھے جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے بقول لیگل فریٹرنیٹی یا پاکستان بار کونسل, جنہوں نے بہت بڑا اس کو ریزلٹ میں شو کی تھی, اس کے خلاف جو انہوں نے باقاعدہ تنقید کی تھی کہ ان کو نہ لایا جائے کیونکہ وہ 5ویں نمبر پر ہے سینیارٹی پر. لیکن اس کے بعد انہوں نے ہڑتال بھی دی تھی 26 کو پھر 28 کو. لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے وہی کیا جو ان کے جو جورسڈکشن میں آتا ہے, جو ان کے اوپینین میں آتا ہے, جو ان کو صحیح لگتا ہے, انہوں نے وہی کیا. اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایز اے جج تعیناتی کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن دے دی. حالانکہ بہت زیادہ پاکستان بار کونسل نے اس پہ احتجاج کیا تھا, اور کل بھی اظہر صدیق صاحب کل بھی دن بڑا اہم ہے کیونکہ کل آج ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ آپ کا جو پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا تو پھر وہ ڈیٹ چینج ہو جائے گا. مطلب آج 4 اگست کو جو ہے ان کا اجلاس ہے, اور ان کے مطابق سٹوری بھی میں نے کی تھی, آپ کو میں نے بتایا تھا, آپ نے سٹوری پڑھی تھی, سٹوری میں نے بریک کی تھی, اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے لائر ریپرزنٹیٹیوز کو بلا رہے ہیں اکراس دا کنٹری, اور
جس میں بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، بار کونسل سارے، اور جناب یہ جو انہوں نے ایلیویشن کی ہے جو تعیناتی کے جو ایز اے جج محمد علی مظہر کو، اس کے خلاف دوسرا لائن آف ایکشن ایک اسٹریٹجی بنائیں گے، اور پھر ہم لائے عمل، اور 5 کو پھر اگلے دن انہوں نے پھر ہم سے بھی بات کرنی ہے، میڈیا کو باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس محمد علی مظہر کا جو انہوں نے سٹینڈ لیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اور ان کی ایلیویشن کی، تو وہ اظہر صدیق صاحب، میں نے تو اپنا پروگرام کیا بھی، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں بتا دوں اس آپ کے پروگرام میں کہ کیا وجوہات تھی کہ وجوہات مختصر بتائیں، بالکل بتائیں مختصر۔ وہ یہ کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو جسٹس محمد علی مظہر کی جو منظوری دی تعیناتی، وہ ان کا تمام اس کی پرفارمنس کو دیکھا، اس کی رپورٹڈ ججمنٹس کو دیکھا، اور دوسری بات جو ہے ان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو دائر ہوئی، اور پھر انہوں نے جو سول میٹرز کیے، ٹیکس کے میٹرز کیے، کرمنلز میٹرز کیے، اور اس پر جو سب سے جو بڑی بات تھی اس پہ پھر یہ بھی مدعا پیش کیا گیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہ جو وکیل جو پاکستان بار کونسل جو تنقید کر رہے تھے کہ ان کو نہ لایا جائے، تو اس پہ انہوں نے ایک عذر پیش کی تھی کہ آپ اس کو جب ایلیویٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایز اے جج، تو آپ اس کو محروم کر رہے ہیں، کیونکہ کل کو اس کے چانسز ہوں گے فیوچر میں یہ چیف جسٹس بنے گا، تو آپ اس کو بجائے کہ یہ چیف جسٹس بنے تو آپ اس کو سپریم کورٹ لا رہے ہیں۔ لیکن اس پر ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے یہ بالکل موقف کیا، اور ان کا یہ اسٹانس تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور سپریم کورٹ میں جو ہے ایسے قابل اور فاضل جج کو لانا چاہیے، کیونکہ تاکہ اس پہ ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو، تو لہٰذا ان کو اس اعتراض کو انہوں نے رد کر دیا۔ دوسری جو اہم بات تھی اظہر صدیق صاحب، وہ یہ کہ خود اٹارنی جنرل آف پاکستان جو کہ حکومت کا نمائندہ ہوتے ہیں، اور بار کا بھی حکومت کا نمائندہ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو آپ کے دوست ہیں جو کہ لیگل فرٹرنیٹی سے ہیں، جو کہ اختر حسین صاحب، جو دوبارہ پاکستان بار کونسل نے ان کو نامزد کیا ہے، نومینیٹ کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنی نمائندگی کے لیے، تو خالد جاوید اٹارنی جنرل صاحب نے اور اختر حسین نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ بتایا کہ جسٹس محمد علی مظہر جو ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ڈیورنگ دا کورس آف دی پروسیڈنگ، یعنی آپ بھی وکیل ہیں نا، آپ پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں، آپ کے ساتھ اکثر بالکل ایسا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، میں یہاں روک رہا ہوں آپ کو۔ محمد علی مظہر بہت بیلنس آدمی ہے، شائستہ آدمی ہے، انہوں نے وکلا کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا ہے، بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے، ان کی ججمنٹ رپورٹڈ اگر آپ دیکھ لیں، کمپیٹنس اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں جو اصل بات آپ کو یہاں روکا اس لیے ہے کیونکہ میں بار پالیٹکس میں کافی انوالو رہا ہوں، یہ ساری سیاست ہو رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے اپنے ایک مسائل ہیں، یا ججز کے اندر کوئی گروپنگ کی شکل کی عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں، اچھا نہیں ہے یہ بار کونسل میں، یہ بہت کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اور بار کونسل آپ کو پتا ہے سیاسی جماعتوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، سیاسی طور پر چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کرے۔ یہ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ میں چلتے چلتے ضرور نہ لوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مین ایشو بنا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اور جہاں تک بات آپ نے پاکستان بار کونسل کے حوالے سے کی، ہڑتال کوئی نہیں ہوئی یہاں پر۔ ہڑتال کو سندھ ہائی کورٹ بار میں زبردستی کی، ہڑتال کوئی نہیں ہو سکی۔ جو آج اجلاس ہونے جا رہا ہے ریپرزینٹیٹو، اس میں بھی چند سلیکٹڈ لوگ آئیں گے اور کھل کے اجازت نہیں۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور اس پہ ریفرینڈم کرایا جائے، 1,60,000 وکلا بالکل اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو آپ پسند اور ناپسند کا طریقہ کار جو آپ نے رکھا ہے نا، اس کو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب آئین اور قانون، مثال کے طور پر اگر کوئی غیر آئینی کام ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ جائیں کورٹوں میں چیلنج کریں، اور کورٹوں میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے 2001 میں اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا تھا، اور اسی لیے پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 939 میں سینیورٹی کا کہہ رہی کہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے سینیورٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے۔ تو یہاں کیوں نہ آپ کہیں بھائی آپ آئین توڑ رہے ہیں، آپ قانون توڑ رہے ہیں، اور آپ غلط زیادتی کر رہے ہیں سارے معاملے کے اندر، اس کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے سارے مسئلے کو، اور اس کا امپریشن پوری دنیا کے اندر نہیں جا رہا، پہلے بڑی انگلی اٹھ رہی ہے۔ ہم ذرا آگے چلتے ہیں چونکہ ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے۔ فیس بک پہ پیج پہ تو ہم بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اگلا جو بات میرے پاس خبر جو ہے وہ، چلے میں وہ خبر دیتا ہوں آپ کو۔ ویسے تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ احمد علی شیخ صاحب نے غالباً ایڈ ہاک جج، یعنی اس کنٹروورسی کو سیٹل کرنے کے لیے آپ ہی نے مجھے بتایا تھا، خالد جاوید خان نے ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ اس میں ایک اور ایڈ ہاک جج کے طور پر لایا جائے احمد علی شیخ صاحب کو، جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو چیف جسٹس ہے۔ انہوں نے غالباً رضامندی کا اظہار کر دیا، ابھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 10 اگست کو ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر
اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ججز کی تعداد بہرحال پوری ہے، 3 ججز موجود ہے، چلیں اڈاک ججز ساری کنٹروورسی کو، لیکن یہ پریشر ہوگا وکلا کا. میں اسے ہماری جوڈیشل کاؤنسل کو بالکل منظور نہیں، قبول نہیں کرنا چاہیے سارے معاملے کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اب ہونے جا رہا آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ ججز کے حوالے سے جو تعیناتی جو ہو رہی ہے، جی ابھی جو ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے 10 کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اطلاعات ہیں، میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں میرے پاس خبر ہے اس حوالے سے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ احمد علی شیخ، جسٹس احمد علی شیخ صاحب شاید کنسنٹ دینے جا رہے ہیں کہ وہ ایڈ ہاک جج بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ کنسنٹ نہیں دیتے ہیں تو کسی کو جج نہیں بنایا جا سکتا زبردستی. نہیں وہ تو آرٹیکل میں ہے نا 182 آرٹیکل کہ جو بھی آپ جس کو لانا چاہتے تو آپ اس کی رضامندی جو ہے اس سے کریں گے. اب جو آپ کی خبر ہے، لیٹ سپوز کل بھی اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اگلا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ اسی پہ اسپیسیفکلی جسٹس احمد علی شیخ کے حوالے سے ہوگا. یعنی دیکھیں نا، جب وہ پارلیمنٹ میں کوئی اجلاس ہوتا ہے تو ایک ایجنڈا پہلے ہی آلریڈی ایجنڈا اس کا باقاعدہ آ جاتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہوگا. اب کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ جب نیکسٹ اب جب ایجنڈا آئے گا، جو بھی ایجنڈا آئے گا تو وہ صرف ایک ہی ایجنڈا ہوگا اور وہ ہوگا جسٹس احمد علی شیخ کا ایجنڈا ہوگا کہ اس کو لایا جائے. تو اب جو نیکسٹ اجلاس جو آپ کہہ رہے ذرائع سے، کیونکہ آج تو میں ذرا سا ایک اور اس پہ اسٹوری پہ میں کام کر رہا تھا تو سارا دن میرا اس پہ چڑا، میں ابھی تقریباً 9-10 بجے پہنچا ہوں. تو بہرحال آپ کی خبر ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر اس پہ یہ بات ہوگی، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے، کیونکہ جب یہ پاکستان بار کونسل والے جو یہ معاملہ کر رہے تھے نا تو اس کا وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے جسٹس محمد علی مظہر جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے. یعنی اس سے پہلے تو ایک تو چیف جسٹس صاحب ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے جو یہی جسٹس احمد علی شیخ صاحب کہ وہ ہے، اور 3 جج اور ہیں. تو اس پر پھر اٹارنی جنرل صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ چلے ان کو لایا جا سکتا ہے ایز اے ایڈ ہاک. تو میرے خیال میں اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر 10 تاریخ کو جو اجلاس ہوگا تو پھر وہی ایجنڈا ہوگا اور اسی پہ غور و خوض ہوگا. تو کم از کم آپ دیکھیں نا، جوڈیشل کمیشن، میں نے آپ کو کہا حضرت صدیق صاحب کہ جوڈیشل کمیشن یہ کبھی بھی کسی جج کے خلاف کوئی ریمارکس آبزرویشن نہیں دیتی سارے، کیونکہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں تو وہ مطلب یہ سارے قابل احترام ہوتے ہیں بقول جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک جج ہے، معزز جج ہے، اس کی اگر 3 سال کی ایکسپیرینس ہے اور اس میں اس کے کتنے رپورٹڈ ججمنٹ ہے، کتنے اس کے خلاف پٹیشنیں فائل ہوئی ہیں، کتنے سی ایم ایز آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا جج ہے کہ اس کے رپورٹڈ ججمنٹ زیادہ ہے، اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں آیا، اس کے خلاف کوئی پٹیشن وہ اچھا ججمنٹ کے میں خلاف ذرا کوئی یہاں ریفیوز. نا میں ذرا یہاں روکنا چاہتا ہوں. میں نے سوچا ناظرین تک یہ بھی بتا دیں یہ سینیورٹی کا اگر جھگڑا کیا ہے. جسٹس احمد علی شیخ صاحب، پھر جناب جسٹس عرفان سادات خان دوسرے سینئر پیونی جج ہیں، پھر جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب ہیں. یہ 3 ججز کی تعیناتی 25 ستمبر 2009 کو ہوئی ہے. یعنی تینوں ججز کی تعیناتی جو ہے وہ 2009 کے اندر ہی ہوئی ہے. اچھا آگے کیا ہے، جسٹس اپنا سید حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی، ان کی 18 فروری 2010 کو 10 11 12 1 2 5 مہینے بعد تعیناتی ہوگی تھی جسٹس مظہر صاحب کی. تو میں حیران ہوں، پتہ نہیں کیا بڑا سینیئرٹی کا پہاڑ کھڑا کرنا ہے. یعنی 5 مہینے بعد ہی وہ تعینات ہو گئے تھے. جو دوسرے جج ان کو سینئر کہتے ہیں وہ چونکہ ایج کی وجہ سے سینیورٹی سامنے آتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تعیناتیوں تو وہ تقریباً اپنا 2009 میں ستمبر میں اور فیبری 2010 میں. تو سینیورٹی کا تو میں تو یہ ایک مذاق ہی بنایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ایجنڈا میں پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایڈ ہاک جج جسٹس احمد، یعنی اگر اس سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ پریشر، جوڈیشل کاؤنسل پریشر میں آتی ہے وکلا کے، تو یہ عدلیہ کی آزادی کو نقصان نہیں دے گا؟ یہ بالکل نقصان دے گا. اور یہ اظہر صدیق صاحب، ان کے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پاکستان بار کونسل، باقاعدہ ان کے جو رولز ہیں، ان کے جو آئین ہیں، ان میں باقاعدہ یہی بات لکھی جاتی ہے کہ رول آف لا ہوگا، سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہوگی، اور جو ہے جو بھی تعیناتی ہوگی ان اکارڈنس آف لا ہوگا. تو یہ سارا تو ان پہ یہ یقین رکھتے ہیں. جب آپ رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، جب آپ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر جو اعلیٰ عدلیہ میں، اور سب سے بڑی بات جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ باقاعدہ چیف جسٹس ہے، 4 سینئر جج صاحبان ہیں، اٹارنی جنرل ہوتا ہے، پاکستان بار کونسل کا بندہ ہوتا ہے، فیڈرل لا منسٹر ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی تقریباً ایک باڈی ہے
اور مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی ایک کا یا دو کا جو ہے وہ اس کا جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے. سارا وہ پرکھا جاتا ہے, اس کی جو ہے پرفارمنس کو دیکھی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے اظہر صدیق صاحب, اس کے اوپر پھر جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی ہے. پارلیمنٹری کمیٹی میں باقاعدہ وہ بھی بیلنس ہے کہ وہاں پہ 4 ممبران جو ہے وہ اپوزیشن سے ہوتے ہیں اور 4 ٹریجری بینچز سے ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا, میں اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں, ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ ابھی جو 5-6 مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تعیناتی ہوئی ہے ججز کی, یعنی بابر ستار کی جو ہوئی, طارق محمود جہانگیری صاحب کی ہوئی, جی ان کا جو ریکمنڈیشن کیا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے, اور بعد میں جو پارلیمنٹری کمیٹی اس نے باقاعدہ ان کے انٹرویوز کیے. جب یہ سلیکٹ ہو گئے تھے تو ہم ان کو فون کر رہے تھے, اور مطلب ان کے اپنے ڈائریکٹ نہیں بتا, دوستوں کی وجہ سے بتا کہ جناب آپ ہمارا انٹرویو ہو گیا اور جناب ہم پاس ہو گئے, اور لہٰذا ہماری جو ہے اور اگلے نہیں دن دیکھیں نوٹیفیکیشن. سہیل, میں سمجھتا ہوں جہاں تک نہ, دیکھیں جہاں یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے, اب پارلیمانی کمیٹی ججز کے انٹرویو لیں گے جس میں ایک ایم این اے ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوتا ہے, گریجویشن بھی نہیں ہے, اور وہ بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہوگا. ججز کا جو پڑھے لکھے وکیل اتنی محنت کے ساتھ بیٹھ کر ججز بنے ہوتے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. میں انٹرویو کا لفظ, میں تو اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. اگر کسی نے انٹرویو کرنا ہے تو اس لیول کا آ کے آدمی انٹرویو کرے. اور کل ان لوگوں کے کیسز ہماری جو ججز نے سننے ہوتے ہیں, تو یہ ایک طرح سے ہمیں. اس کے علاوہ ایک اور بات کرتا ہوں, اگر دیکھیں آپ پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے. سوری, میں یہ پارلیمنٹری کمیٹی پتہ کیوں کیا ہے, جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب پولیٹیسائز کر رہے ہیں, یہ سارا پولیٹیکل ہے سارا. تو جب پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتی ہے تو پارلیمنٹری کمیٹی پہ کون ہوتے ہیں؟ سیاستدان ہوتے ہیں نا, سیاستدان ہوتے ہیں. تو ان کے بھی آپ دیکھیں نا کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک لائر ونگز ہوتا ہے. پی ایم ایل کا الگ ہے, پیپلز بالکل, اس میں پارٹی, کوئی شک نہیں, پی ٹی آئی کا الگ ہے, عوامی نیشنل بالکل پارٹی کی الگ ہے. یہ 4 جو مطلب مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے لائر ونگز ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ بالکل ہیں. سیاست تو انوالو ہے. تو لہٰذا پارلیمنٹری کمیٹی کا جو رول ہے یہ وہی کنیکشن ہے کہ, حالانکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اب ایک پارلیمنٹرین کو لا کے بارے میں کیا پتا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن جب بات پالیٹکس کی آ جاتی ہے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں, اور یہ جو کل جو اجلاس آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے, یہ پالیٹکس ہی ہے سارا. اور ہم اس پہ سیاسی جو اچھا, کام یہاں پروگرام ختم کرنے سے پہلے دیکھیں, آپ وکیل ہیں نا, یہ ہم سب جو باتیں آ رہے ہیں وکیل قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا PLD 2002 سپریم کورٹ 939 ڈیسیژن موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ غلط ہے, جائیں جا کر چیلنج کریں. آپ کو روکا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے کیس میں, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, سندھ ہائی کورٹ, یہ سارے آئے تھے نا, آئے اس میں. اگر قانون کی پاسداری چاہتے ہیں تو جا کر یہ جو پریشر ڈالنے کے لیے, اجلاس کرنے کے لیے, بائیکاٹ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں, آئیں آ کر چیلنج کریں. وہ ججمنٹ موجود ہے. آپ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, میں تو اس کو توہین عدالت سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے معاملے میں؟ اگر اس سے پہلے میں بات کروں تو آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ بات کروں. اظہر صدیق صاحب, آپ وکیل ہیں, 211 کا کیا ہے, 211 کا کیا رول ہے؟ ہاں بالکل, آپ نے بڑی زبردست باتیں کر دی ہیں. یہ اس پہ علیحدہ بات کریں گے. اب چلیں اس پہ بات کریں, اس پہ لمبا پروگرام ہو جائے گا, ختم کرنا ہے پروگرام کو. کیا کہیں گے آخر میں, بتائیں آپ. تو PLD یہ 2012 اب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, اب مطلب ہے کہ اکثر جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے, فل کورٹ ہوتا ہے, اور کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے, اس کے اعزاز میں جو ہے نا فل کورٹ ہوتا ہے, تو ہمارے اکثر جج صاحبان, چیف جسٹس صاحبان کہتے ہیں کہ بینچ اور بار کا بڑا کلوز روابط ہے. اور یہ مطلب ہے اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے, باقی ہونا چاہیے بینچ اور بار کا, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ جج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایک سٹینڈ لے لیا, اور انہوں نے ایک میرٹ پر بات کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرٹیسزم ہونی چاہیے, لیکن فیئر کرٹیسزم ہونی چاہیے. مخالفت برائے نہیں, مخالفت نہیں لیکن ہونی. میں کہہ رہا ہوں کہ PLD 2012 سپریم کورٹ 939 کی موجودگی میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, خلاف قانون ہے, خلاف آئین ہے, توہین عدالت ہے. بہرحال وہ جو بھی ہے, لیکن دیکھیں نا, ایک آپ کی ہے کہ وہ سنیں گے کہ انہرڈ, مطلب ہے ایک کیس دائر ہو جاتا ہے, اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن عدالت چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, وہ باقاعدہ ان کو سنتی ہے. اظہر صدیق صاحب, آپ خود بھی وکیل ہیں. چلیں ہمارا وقت زیادہ ہو گیا ہے. اپنا آپ ناظرین ہیں, سہیل خان اور مجھے آپ فیس بک پیج پہ بھی دیکھا کریں گے.
کوشش کیا کریں گے ہم روزانہ کا ایک پروگرام لازمی ہمارا سہیل پہ اپنا فیس بک پیج پہ بھی آئے، گائے بگائے آپ ہمارے اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر بھی پروگرام دیکھتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.